اب تو ٹائم وہ آج کا ہو گیا ہے کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے اپنے مطالبات کے حصول کے لیے پوری ریاست کے اندر شٹر ڈاؤن، پہیہ جام اور احتجاجی ریلیوں کی کال دی تھی۔ اسی حوالے سے حکومت کی طرف سے 2 دن پہلے رابطہ کیا گیا، ایک مذاکراتی عمل شروع کیا گیا، جس کا تسلسل آج بھی ہمارے مذاکرات جو ہے یہاں کشمیر ہاؤس اسلام آباد کے اندر جو کئی گھنٹے جاری رہے، اور اس حوالے سے جو حکومت کی طرف سے ہمارے جو مطالبات تھے 10 مطالبات تھے، ایک بجلی کی پیداواری لاگت کو چھوڑ کے بجلی کے متعلق جو ایشوز تھے ان کو چھوڑ کے باقی 9 مطالبات جو ہیں اس پہ حکومت کی طرف سے نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے، جو ان سے ہمارا طے ہوا تھا وہ نوٹیفکیشن اب جاری ہو چکا ہے، وہ ہمارے سامنے ہے۔ اس حوالے سے ایک تو یہ میں اس سے پہلے نوٹیفکیشن پڑھنے سے پہلے جو گزارش کروں گا کہ اس وقت تک بھی ابھی بھی ہماری عوام جو ہے ہمارے اس انتظار میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے جو بجلی کے بلات کا بائیکاٹ، احتجاجی دھرنے، احتجاجی ریلیاں، عوام کا جوش و خروش، اس تحریک کے ساتھ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پہ جو اعتماد ہے اس کے نتیجے میں آج ہم جو ہے بہت ساری چیزیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ اس میں عوام کی بہت ساری محنت، عوام کی جرات، عوام کی ہمارے ساتھ دعائیں، یہ ساری چیزیں اور ان کی قربانیاں شامل ہیں۔ اور اس تحریک کے دوران جو ہمارے جو 2-3 ماہ قبل وہ لوگ جو ہمارے اس تحریک کے اندر جب حکومت کی طرف سے ہمارے دھرنوں پہ کریک ڈاؤن کیا گیا، ریڈ کیا گیا، جس میں ہمارے بہت سارے ساتھی جیلوں کے اندر جو ہے مختلف ان پہ بے بنیاد مقدمات درج کر کے انہیں پابند سلاسل کیا گیا، اس میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے ان اسیران بھائیوں کے پوری ریاست کے اندر جنہوں نے مختلف جیلوں کے اندر، تھانوں کے اندر جو ہے اس تحریک کی خاطر، اس عوام کی خاطر قیاد و بند کی صورتیں برداشت کی۔ میں اس موقع پہ ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، اور اپنے تاجر بھائیوں کو، ٹرانسپورٹرز کو، وکلا کو، طلباء کو، جو جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز کے جو سیاسی کارکنان ہیں ان کو، علماء کو، ان سارے لوگوں کو، وکلا برادری کو اور صحافی برادری کو، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو، جنہوں نے اس تحریک میں ہر نوبت دستے کا کردار ادا کیا، ہم ان کے لیے شکر گزار ہیں۔ کل جو ہے اب تو 5 ہو گیا، 5 فروری کو جو ہمارا جو اس پہ جو ہم نے کیا ہے کہ جو پہیہ جام جو ہے اس کے جو پہیہ جام ہڑتال کی جو کال تھی اس کو ہم نے آف کیا ہے، اور جو ساتھ جو ہمارے شٹر ڈاؤن جو ہمارا اسی طرح رہے گا، اور جو ہمارے جو پروگرامات ہیں وہ پروگرامات ہمارے یوم عوامی حقوق، یوم عزم کے طور پر، یوم تجدید عہد کے طور پر منائیں گے۔ اس میں ہمارے پروگرامات کے اندر جو ہے ہمارے پرامن پروگرامات ہوں گے، پرامن احتجاجی جلسے اور جلسے ہوں گے، جس میں ہمارے جو مذاکرات کی تفصیل ہے، جو نوٹیفکیشن ہوئے ہیں اس کی تفصیل ہے، اور آئندہ کیا ہونے جا رہا ہے یہ ساری تفصیل ہمارے تحریکی ساتھی پوری ریاست کے اندر جگہ جگہ اس پروگرامات کے اندر وہ پیش کریں گے۔ اس لیے میں اس سے پیغام کے ذریعے اپنے تمام ان بھائیوں کو شکریہ کے ساتھ کہ وہ سارے کل پورے جوش جذبے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ جو ہے ایک بار پھر باہر آئیں اور آ کے ان پروگرامات کے اندر جو ہے شرکت کریں، اور تفصیلات جو اس سے آگاہ ہوں کہ ہم نے کیا کیا اس میں اچیومنٹ حاصل کی اس 9 ماہ کی اس تحریک کے اندر۔ تو شکریہ۔ اس میں جو ہمارے نوٹیفکیشن جاری ہوئے ہیں، جو یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ، یہ وہ ڈپارٹمنٹ ہے کہ جس کا نوٹیفکیشن کسی کورٹ کے اندر جو ہے اسے چیلنج نہیں کیا جا سکتا، یہ آفیشلی اور کابینہ کی منظوری کے بعد جو ہے یہ سروسز سے نوٹیفکیشن جاری ہوتا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک آفیشلی جو ہے اتھینٹک ڈاکومنٹس ہے۔ تو نوٹیفکیشن جو ہے یہ ہمارا نمبر سروسز انتظامیہ جی 767/2018 جناب صدر آزاد جموں کشمیر نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور کابینہ کمیٹی کے مابین مذاکرات کے نتیجے میں وزیر نکات جن پر اتفاق رائے ہو چکا ہے کی اصولی منظوری صادر فرمائی ہے۔ نمبر 1، آٹے کی سبسڈی کے حوالے سے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے ٹارگیٹڈ ڈائریکٹ سبسڈی کیش کی تجویز سے حکومتی کمیٹی نے اصولی اتفاق کیا، اور اس سلسلے میں وزراتی کمیٹی کے سربراہ، وزیر لوکل گورنمنٹ اور وزیر خوراک کی سربراہی میں 5 رکنی کمیٹی قائم کی جائے گی، جو ڈائریکٹ سبسڈی کا طریقہ کار، شرح، بینیفیشیئرز کی فہرست مرتب کرتے ہوئے اندر 30 ایام اپنی رپورٹ حکومت کو پیش کرنے کی پابند ہے۔ نمبر 2، حکومت آزاد کشمیر مالی سال 2024-25 سے قبل آزاد جموں کشمیر بینک کو شیڈول بینک بنانے کے حوالے سے تمام لوازمات پورے کرنے کا اہتمام کرے گی۔
नंबर 3, हुकूमत ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तजवीज़ पर तलबा यूनियन की बहाली के फैसले को उसूली इत्तफाक किया और वज़ीर हायर एजुकेशन की सरबराही में कमेटी के क़याम का फैसला किया, जो मुतल्लिका स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद अपनी तजावीज़ बगैर हुकूमती मंजूरी पेश करेगी। नंबर 4, बल्दियाती नुमाइंदों को तरक्याती फंड्स की फराहमी के सिलसिले में वज़ीर लोकल गवर्नमेंट की सरबराही में कमेटी कायम है। मामला अदालत में ज़ेर कार होने के बाद इस निस्बत से फिल वक्त तजावीज़ पेश नहीं की गई। अदालती फैसला अहकामात की रोशनी में कमेटी अमल दरामद के लिए फौरी इक़दाम के लिए सिफारिशात हुकूमत को पेश करेगी। मोबाइल कंपनियों की सर्विस PTA से मुतल्लिक़ दीगर मामला वफाकी हुकूमत की जानिब से कायम करदा इंटरनल मिनिस्ट्रियल कमेटीज़ के एजेंडे में शामिल कर दिए गए हैं। इस सिलसिले में वर्किंग ग्रुप भी कायम हो चुका है, जिसकी सिफारिशात के सिलसिले में अमल दरामद किया जाएगा। प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र टैक्स, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र वगैरह पे फीस टैक्सेस में कमी के हवाले से बावजूद मुमकिन इजलास असम्बली इजलास बुलाकर कानून साजी की जाएगी। जो आइंदा इजलास इसके बाद होगा, एक कल इजलास है, उसके बाद जो इजलास होगा उसमें जो इसकी मंजूरी की जाएगी। ट्रांसपोर्ट पॉलिसी पर मरूजा कवानीन क़वायद के तहत अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। लकड़ी कटाई और मुकामी वुड इंडस्ट्री के हवाले से मुमकिन कानून साजी कर दी जाएगी। एहतसाब ब्यूरो को मौसर और फाल बनाने की तजवीज़ मुकम्मल करने के लिए कमेटी कायम कर दी गई है, जो आइंदा चंद रोज़ में सिफारिशात बराए हुकूमती मंजूरी पेश करेगी और कानून साजी की जाएगी। काबीना की जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी मुतज़क्करा उमूर फैसलाजात पर अमल दरामद की निस्बत बामी वाबत जारी रखेंगे। एक और जो हमारा उनके साथ एग्रीमेंट हुआ है उसकी तफसील जनाब शौकत नवाज मीर साहब उसको पढ़ेंगे, जो एक मिसालती कमेटी के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस मिसालती कमेटी का जो हमारा एक माहिदा है उसको पढ़ने से पहले आज के हवाले से हम बात करेंगे कि आज काफ़ी घंटों की नशिस्त के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो हम पहले दिन से एक हमारा मौक़िफ़ था कि हमारा 10 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड था और हम बारहा ये कह रहे थे कि 9 नुकात हमारे उसके अंदर तकरीबन सेटल शुदा है। सिर्फ उनके अंदर ग्रामेटिकली का या कानूनी तौर पर उसको इस तरीके से लेने का झगड़ा था कि वो ऐसा नोटिफिकेशन हमें हुकूमत से मिले कि जो कानूनी तौर पे स्टैंड कर सके और उसको किसी जगह पे चैलेंज ना किया जा सके। मेरी मुराद कि कोई आने वाली हुकूमत ये ना कह सके कि ये आपने साबका हुकूमत के साथ एग्रीमेंट किया था, ये साबका हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी किया है, इसको हम तस्लीम नहीं करते। ये हमारा बेसिक डेडलॉक था जो अल्हम्दुलिल्लाह आज मुकम्मल हुआ, जिसको मेरे भाई उमर नज़ीर ने तफसीलन आपके सामने जो है वो पेश किया। इसके साथ साथ जो हमारी और चीज़ें जो इसके अलावा पेंडिंग पड़ी हुई थी, क्योंकि हमारा ये तय हो चुका है कि हर 15 दिन के बाद हमारा जो है वो हुकूमत से जो है वो सेशन होगा और उसके अंदर जो चीज़ें हमारी रह चुकी हैं, मेरी मुराद जो सबसे बड़ा हमारा इवेंट जो पॉइंट है वो है प्रोडक्शन कास्ट का तयन। अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर भी हुकूमत ने जो है वफाक के साथ काफ़ी मीटिंग कर ली है और उसके ऊपर वर्किंग ग्रुप्स बन चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हमारा प्रोडक्शन कास्ट का तयन होते हुए हमारा अपना टैरिफ और एक जो झगड़ा हमारा इतने अरसे से चल रहा है, जिसके ऊपर हमारा बिजली बिलों का बाइकाट भी जारी है, हमारा धरने जो है वो भी जारी है, वो उस वक्त तक हमारे जारी रहेंगे जिस वक्त तक हमारा प्रोडक्शन कास्ट का तयन नहीं होता। और इसके साथ साथ ऑलरेडी जो हमने कॉल दी हुई थी वो कॉल हमने जो है पहिया जाम जो कॉल है उसको मौखर किया और हमारे जो भाई आज की डेट में हम कहेंगे, क्योंकि 4 तारीख गुजर चुकी है, जो हमारे पास इकट्ठे होंगे हम वहाँ पे बिल्कुल उस इज्तिमा में तमाम चीज़ें जो हमने अचीव की हैं वो हम उनके सामने रखेंगे, ताकि उनको जो उन्होंने एक जद्दोजहद की है और इस अवामी एक्शन कमेटी के साथ शीशा फैलाई हुई दीवार की तरह खड़ी मेरी मुराद को अवाम जिन्होंने हमारा साथ दिया है उनके आगे हम वो चीज़ें रखेंगे कि ये चीज़ें हम आपकी मेहनत से आपके हमारे साथ इत्तेहाद और इत्तेफाक से ये चीज़ें हम अचीव करके ले आए हैं। और ख़ास तौर पे मैं अपने उन भाइयों को डिस्कस करूँगा कि जो इतने अरसे से सहूलतकारी कर रहे थे और मुख्तलिफ तरीक़ों से लोगों को गुमराह कर रहे थे, ये मैं ये कहूँगा कि आज का ये जो नोटिफिकेशन है ये उनके मुँह पे एक तमाचा है कि वो हुकूमत और कमेटी के दरमियान और पब्लिक के दरमियान जो है वो अपना ऐसी वो पोजीशन बना रहे थे कि वो ये साबित कर रहे थे कि एक्शन कमेटी जो है ये कुछ भी हासिल नहीं करेगी,
یہ جو ہے یہ ان کی ٹکراؤ کی پالیسی ہے، یہ ان کے مقاصد کچھ اور ہے. کچھ تو یہ کہہ رہے تھے یہ انڈین ایجنڈا ہے، کچھ کہہ رہے تھے کہ سہولت کار ہے، لیکن یہ چیز ثابت ہو گئی ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو لوگ ہیں وہ ذمہ دار لوگ ہیں، اور واقعی ان کے پاس پورے آزاد کشمیر کے لوگوں کا مینڈیٹ تھا، اور اس مینڈیٹ کا جو صحیح استعمال تھا الحمدللہ آج اس نوٹیفکیشن کی شکل میں جو میرے بھائی عمر نذیر نے جو ہے آپ سے تفصیلاً پڑھ لیا ہے، انہوں نے مکمل اس کا جو ہے وہ اظہار کیا، اور عوام کا جو ان کے پاس ایک مینڈیٹ تھا اس کو سیکیور کرتے ہوئے عوام کے لیے 9 آئٹم جو ان کا چارٹر آف ڈیمانڈ 10 پوائنٹ کا تھا، 9 آئٹم کا حکومتی نوٹیفکیشن لے کے اس کمیٹی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ واقعی یہ کمیٹی جو ہے یہ مضبوط اور جرت مند لوگوں پر مشتمل ہے، اور یہ نہ بکنے والی نہ جھکنے والی کمیٹی ہے. اس نے اپنے کردار سے اپنے 9 مہینوں کی جدوجہد سے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ حقوق پہ بات کر سکتی ہے اور اپنا حق لینا چاہتی ہے. تو میں اس میڈیا ٹاک کے توسط سے اپنے بھائیوں کو یہ بات کروں گا کہ خدارا اگر آپ سے کچھ کام ہو نہیں سکتا تو جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں تو میرے خیال سے ان کی مخالفت کرنا آپ چھوڑ دیں. آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے جان چکے ہیں کہ آپ لوگوں کا کیا کردار تھا، اس تحریک میں آپ کا کردار تھا، اور باہر بیٹھ کے آپ کا کیا کردار تھا، اور کون چھپ چھپ کے جو ہے وہ میٹنگ کرتا تھا. ہم نے اعلان یہ کہا تھا کہ ہم جب بھی بیٹھیں گے اوپن بیٹھیں گے، اور آج ہم نے ثابت کر دیا. تمام بھائی آپ کو جو نظر آ رہے ہیں جو اس وقت یہاں بیٹھے ہیں، جب بھی بیٹھے ہیں ہمارا ایک متفقہ فیصلہ ہوتا تھا. الحمدللہ ہمیں یہ فخر ہے کہ ہمارا 76 سالوں میں آزاد جموں کشمیر کے اندر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ایسا ایک پلیٹ فارم بنا جس نے تعصب کو ختم کیا، جس نے ضلعوں کی تقسیم کو ختم کیا، جس نے سیاسی جو ایک چپکل اس چیز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے عوامی حقوق کا جو ایک وعدہ عوام کے ساتھ کیا تھا اس پہ سٹینڈ کرتے ہوئے جو ہے اپنے ٹارگیٹ اچیو کیے. اور میں اب یہ وہ معاہدہ مابین جو مثالتی معاہدہ جو حکومت کی کمیٹی اور ایکشن کمیٹی کے درمیان ہوا ہے کہ اس میں وہ چیزیں ہماری لکھی گئی ہیں کہ جو بھی ہماری پینڈنگ ہے، جن کے اوپر آنے والے دنوں میں ہم حکومت سے جو ہے بات چیت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ کام بھی ہم نوٹیفکیشن کی شکل میں لے کے جو ہے وہ حکومت کے آپ لوگوں کے سامنے لائیں گے. میں اس کو پڑھنے جا رہا ہوں. عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات پر حکومت آزاد کشمیر کی جانب سے وزیر لوکل گورنمنٹ و دیہی ترقی کی سربراہی میں وزراء حکومت پر مشتمل حکومتی مسالتی کمیٹی اور عوامی ایکشن کمیٹی کے مابین مذاکرات کے بعد آج مورخہ، اب میری مراد آج تو 5 ہوگی لیکن یہ ہم نے اس ٹائم پہ کیا تھا 4 فروری 2024 بامقام کشمیر ہاؤس اسلام آباد بذیل امور پر اتفاق ہوا. آزاد پتن تا سون سڑک ضلع سلطنتی کی حدود میں تعمیر اور سون کے مقام پر پل کی تعمیر کو PSDP میں شامل کرنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں گے. رٹھوڑا آرام پل میرپور کو مکمل کروایا جائے گا. اشرافیہ کی مراد کام کی جائیں گی. ہائی کورٹ کے فیصلہ کے مطابق تمام آفیسز کو 1300 cc گاڑیوں تک محدود کیا جائے گا. غیر ترقیاتی اخراجات کام کیے جائیں گے. غیر ضروری اسامیوں کو ختم کیا جائے گا. یہ وہ بلٹس ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کن کن چیزوں پہ حکومت کام کر چکی ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بھی کام کرنا باقی ہے. تفصیل اگر آپ کو چاہیے ہوگی تو ہم آپ کو اس کی مکمل تفصیل بھی دے سکتے ہیں کہ حکومت نے کن کن چیزوں پہ جو ہے ڈاؤن سائزنگ کی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ محکمہ برقیات میں کرپشن، بد نظامی، میٹرز کی خرید و فروخت کے خلاف شکایات، بلات میں خرابیوں اور دیگر معاملات کی چھان بین کے لیے انکوائری کمیٹی کا قیام عمل میں لایا جائے گا جس میں عوامی ایکشن کمیٹی کی نمائندگی شامل ہوگی. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری اس سے پہلے جتنے بھی ہمارے سیشنز ہوئے ہیں اس کے اندر آزاد کشمیر کے جو ممبران کی شکل میں جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، چاہے کسی ضلع کسی تحصیل سے تھے، یہ ان کی تمام مشاورت کے بعد یہ چیزیں وہ تھی جو ہمارے اس منٹس آف میٹنگ جس کو ہم کہتے تھے کہ ہمارے طے ہو چکے ہیں. یہ انہی کے اندر جو باقی مادہ چیزیں ہماری رہ گئی ہیں نوٹیفیکیشن کے بعد، یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ حکومت نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ بہت جلد وہ ان چیزوں کو بھی وہ سیٹل کر لے گی. تو میرے خیال سے ہم نے تفصیلاً یہ بات آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. یہ بتائیں کہ پچھلے 8 مہینے سے مختلف اضلاع میں اور کہیں 5-6 مہینوں سے بجلی کے بلات کا بائیکاٹ جاری ہے، اس کے اوپر آپ کی رائے کیا اور عوام کے لیے کیا خصوصی پیغام ہے؟ کیونکہ لوگ سب سے زیادہ یہی پوچھ رہے ہیں، ابھی میری لائیو وال پہ چل رہا ہے، اربن یہ کہہ رہا ہے کہ بجلی بلات کا کیا ہوا، اس کا تفصیلی جواب. سب سے پہلے میں اپنی عوام کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جس کے ممبران میں چاہے وہ جس تحصیل، جس گاؤں، جس ضلع میں بیٹھے ہیں، جس ڈویژن میں بیٹھے ہیں، انہوں نے جب بھی وہ کال دی انہوں نے اوبے کیا اور ان کی بات کو مانا. اس پہ ہم اپنی پوری آزاد کشمیر کی عوام کی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے پہ اعتماد کیا. جہاں تک بجلی بلوں کے بائیکاٹ کی بات ہے، وہ بجلی بلوں کا بائیکاٹ ہمارا جاری رہے گا، دھرنے ہمارے جاری رہیں گے، اور کوئی بھی ڈسکنیکشن جو ہے جس وقت تک ہم حکومت کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مذاکرات کر رہے ہیں، کوئی بھی ڈسکنیکشن نہیں ہوگی. تمام لوگ پہلے سے بڑھ کر
عوامی ایکشن کمیٹی پہ اعتماد کریں. آج اگر ہم 9 پوائنٹ اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ کے آپ کو ایک نوٹیفیکیشن کی شکل میں لا کے دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ سب سے بڑا جو ہمارا مسئلہ ہے پروڈکشن کاسٹ کے تعین کا چند دنوں میں یہ کہوں گا کہ عوام کے سامنے انشاءاللہ وہ چیز بھی ہم ایک نوٹیفیکیشن کی شکل میں سامنے لے کے آئیں گے. شوکت نواز میر صاحب یہ بتائیں کہ اگر حکومت آپ کے یہ تمام مطالبات نہیں مانتی اور ان میں کوئی کمی کوتاہی کرتی ہے تو کیا کوئی آپ اس کے بعد بڑی کال دینے جا رہے ہیں یا ایسے ہی ملاقاتیں جاری رہیں گی؟ سر دیکھیں ہم نے ہمیشہ جو ہے حکومت سے اخلاقی قانونی جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے اس سے ہم نے مذاکرات کیے, حکومت کو ٹائم دیا اور بارہا ہم نے جو ہے دیکھ لیا. اور اس سے پہلے اگر جائیں تو ہم نے کم از کم 3 ڈیٹس اپنی چینج کی تھی. جب ہم نے ڈیٹ چینج کی تو اس کو پھر ہمارے جو سہولت کار بھائی ہیں انہوں نے مختلف طرح کے پروپیگنڈاز کیے. لیکن الحمدللہ ہم لوگوں کی نیت ٹھیک تھی. ہم لوگ ایک بڑے کینوس پہ دیکھ رہے تھے کہ ہم نے یہ مذاکرات کو کس طرح اچیو کرنا ہے. تو جہاں تک رہی کہ حکومت اگر کوئی اس میں ایسی بات کرے گی تو ہم نے جو اپنی کال ہے وہ تو ہم نے صرف 5 فروری کے حوالے سے اس پہ بات کی ہے. لیکن جو ہمارا دھرنا ہے, ہمارا جو بجلی بلوں کا بائیکاٹ ہے اور جو ہماری ڈور ٹو ڈور لوگوں سے کمپین ہے وہ تو ہماری جاری رہے گی. شوکت صاحب آخری سوال آپ سے, اس آپ کی تحریک کے دوران بے شمار لوگ گرفتار ہوئے اور مقدمات بھی بنائے گئے, ابھی تک مقدمات بقائے ہیں, اس کے حوالے سے کیا آپ کی کوئی حکومت کے ساتھ کوئی ڈیل ہوئی ہے یا کیا ان کے مقدمات ایسے ہی چلتے رہیں گے؟ سر دیکھیں اس حوالے سے میں پہلے تو یہ بات کہوں گا کہ جب تحریکیں چلتی ہیں نا سر تو ہمیں اپنے بھائیوں پہ فخر ہے, یا ہمارے جو بھائی صبح یہاں موجود نہیں ہیں ہمیں ان پہ فخر ہے کہ وہ ان FIRوں سے گھبرائے نہیں ہیں. بلکہ میں یہ کہوں گا, میں خاص طور پہ پونچھ کے بھائیوں کا ذکر کروں گا کہ جب یہ FIRوں کا مسئلہ ہوا تو میں نے فون کر کے مظفر آباد سے جب پوچھا, میں نے کہا جی بتائیں FIRیں ہوگی تو کیا ان کا کیا جائے. تو آگے سے جواب ملا کہ ہمیں 100 دن بھی اندر رکھا جائے تو ہمیں ان FIRوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ ہمارے ان لوگوں کا, ہمارے بھائیوں کا مورال ہے کہ ان FIRوں کی جو ہے ہمارے آگے کوئی وہ ویلیو نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہماری حکومت سے ظاہری بات ہے, ہم ٹیبل پہ بیٹھے ہیں, اس پہ بات چیت چل رہی ہے اور ہم امید کرتے ہیں یہ چیز بھی ہماری کچھ دنوں میں سیٹل ہو جائے گی. عمر نذیر صاحب آپ کل چونکہ جلسے بھی کرنے جا رہے ہیں, کچھ ریلیاں بھی شاید آپ کی ہوں گی, تو اس کے بارے میں آپ کیا پیغام دیں گے اپنی عوام کو بالخصوص؟ جی شکریہ آپ کا. میں اپنی عوام الناس سے یہی اپیل کریں گے, تمام ہمارے جو تحریک کے ساتھ وابستہ ہیں, جو دن وابستہ ہیں, ان ساروں سے ہماری یہی اپیل ہے. ایک تو ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ ان کی جرت, ان کی محنت, ان کی قربانی کی وجہ سے یہ آج یہ چیزیں اچیو ہوئی ہیں. اس حوالے سے کل جو ہے کیونکہ ہم نے اپنی ساری کیونکہ کال دی تھی پہلے ہم نے, اور اس میں ساری تفصیل سے ہم نے اپنے جلسوں کے اندر, جلوسوں کے اندر جو ہے پروگرامات ہوں گے جگہ جگہ, اس میں ہمیں عوام کو اس ساری صورتحال سے آگاہ کرنا ہے اور آئندہ کے حوالے سے ہمارا کیا حکمت عملی ہے, کیا لائے عمل ہے, اب تک ہم نے کیا حاصل کر چکے, اس ساری تفصیل سے آگاہ کریں گے. اس لیے ہماری سب سے گزارش ہے کہ وہ پروگرامات میں بھرپور شریک ہوں. بہت بہت شکریہ. آزاد کشمیر ٹرانسپورٹ جی اسپیشل نام لے کے نا سردار جی خان صاحب. اس وقت ہمارے ساتھ سردار سجاد خان صاحب بھی موجود ہیں جو آزاد کشمیر کے ٹرانسپورٹ یونین کی نمائندگی کرتے ہیں. میں ان سے پوچھوں گا کہ وہ کل ٹرانسپورٹ کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے. آپ کو بہت شکریہ. میں آزاد کشمیر گھر کے ٹرانسپورٹ برادری کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ چونکہ انہوں نے اس آزاد کشمیر گھر کے اندر جو تحریک تھی اس کو منظم ہو رہے ہیں, منتخب کرنے کے لیے بڑا بھرپور کردار ادا کیا ہے. تو میں ٹرانسپورٹ کا شکریہ کے ساتھ ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے جنگ ہڑتال مؤخر کر دی ہے اور پورے آزاد کشمیر کے اندر ٹرانسپورٹ برادری اپنی گاڑی پہ سڑکوں میں لائیں اور لوگوں کو سہولت مہیا کریں. بہت شکریہ. بہت شکریہ.